بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشعب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ کتاب التوحید آخری یہ ہے کہ باب ہے جس میں جہمیہ جو صفات باری تعالیٰ کے منکر ہے ان پر یہ ہے کہ رد تھا. صفت حی ہے، صفت علم ہے، صفت ارادہ اور مشیت، یہ سارے صفات ہر ایک پر یہ ہے کہ حدیثیں انہوں نے پیش کی. اب یہ آخری باب بھی اسی طرح یہ ہے کہ جہمیہ پر رد ہے. جہمیہ صفت کلام کی بھی منکر ہے اور صفت کلام کو بھی نہیں مانتے معتزلہ بھی. تو اس بنیاد پر اب ظاہر ہے کہ کلام اور قول والکلام صفت ازلیۃ للہ سبحانہ و تعالی بہا عامر و ناہن، جو آپ نے شرح قائد میں پڑھا ہے. یہاں یہ بتا رہے کہ باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے ونضع الموازین القسط. ظاہر ہے کہ ضارب کی صفت ہے اور اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ قتل قاتل کی صفت ہے، تو قول قائل کی صفت ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک خود قائل ہے اس کلام کا، یہ ہے کہ متکلم آپ خود ہے، آپ نے خود کلام اور گفتگو فرمائی ہے. تو قال اللہ جو بار بار قرآن میں آتا ہے وہ یہی ہے. یہ معتزلہ وغیرہ ان حضرات پر رد ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گفتگو اور کلام نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ کسی بورڈ پر یہ کہ یہ چیز قرآن مجید لکھا ہوا ہوتا ہے، کچھ آیتیں یا صورت، جبریل علیہ السلام اسی کو دیکھ کر کے یاد کر کے پھر آ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود یہ ہے کہ کلام نہیں فرماتے. حضرت نے تردید کر دی کہ باب قول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول، جب قال اللہ جو آ رہا ہے بار بار قرآن میں تو اللہ تعالیٰ خود ہی قائل ہوں گے، خود ہی اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ متکلم ہوں گے. یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ نقوش کی صورت میں یہ جو کلام ہم پڑھتے ہیں ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن جو ہم پڑھتے اپنی زبان سے آواز صرف ہماری ہوتی ہے. جیسے علامہ اقبال کے اشعار ہے، یا یہ ہے کہ کسی اور کے تو کہتے ہیں کہ اقبال نے کیا فرمایا، تو وہ فرمایا وہ مقولہ اور وہ گفتگو اور وہ کلام تو ہوتا ہے علامہ اقبال کا، لیکن آواز آپ کی ہوتی ہے. انہوں نے بھی محدثین نے بھی اسی طرح مشہور کر دیا کہ الکلام کلام الباری والصوت صوت القاری. الکلام کلام الباری والصوت صوت القاری. کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن قاری صاحب کی یہ ہے کہ آواز ہے. تو باب قول اللہ سے معتزلہ پر اور ان پر جہمیہ پر رد کر رہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قول اور صفت کلام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. پھر یہ جو آخری باب ہے مولانا، باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط، اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے، فرماتے کہ ہم یہ کہ انصاف کی ترازو، انصاف والے ترازوں کو ہم خود ہی رکھ دیں گے، اور لأجل حساب یوم القیامت، قیامت کے حساب و کتاب کے لیے لوگوں کا حساب و کتاب ہوں گے اور ہم خود ہی حساب کر دیں گے. یہ آخری باب ہے جس کو وزن اعمال ہی کہا جاتا ہے کہ حضرت نے کہ اعمال کا وزن ہوگا اور اعمال کو یہ ہے کہ تولا جائے گا. پہلا باب، سب سے پہلے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ. میں یہ کہ اب اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا، میری آپ سے گفتگو ہے کہ مدار شریعت اور مدار احکام شریعت کی بنیاد وہ وحی ہے. وحی یعنی جو بھی حکم شرعی ہوگا وحی سے اس کی تائید ہوگی تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر وہ مردود حکم ہوگا، اس پر عمل نہیں ہوگا. اس لیے وحی ہی کو ذکر کر دیا حضرت نے. لیکن موحی الیہ جس پر وحی ہوتی ہے انبیاء ہوتے ہیں، اور اللہ تو موحی ہوتا ہے وحی کرنے والا، لیکن موحی الیہ کے اس کے اخلاص کا اور اس کی نیک نیتی کا بھی اس میں بہت بڑا دخل ہے. موحی الیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ پر وحی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ کی نیت اور صفائی قلب کا اس میں بہت بڑا دخل ہے. اگرچہ اخلاص سے کسی کو نبوت ملتی نہیں ہے، لیکن کاش کہ اگر آپ کو تیسیر منطق سمجھ میں آ گیا ہو تو ایک آسان سی چیز سمجھو، کل مخلص نبی نہیں ہوگا لیکن کل نبی مخلص ضرور ہوگا. کل نبی
مخلصن تو نہیں ہے، سمجھے؟ نیت کے اندر جب اخلاص ہو تو پھر یہ ہے کہ، اور اخلاص کا اعلیٰ درجہ وہ انبیاء کا ہے، اخلاص کا اعلیٰ درجہ انبیاء کا ہے۔ بلکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ امت تو مخلص ہے، امت مخلص بن سکتی ہے لیکن مخلص کوئی بھی نہیں ہے۔ امت مخلص تو ہے لیکن مخلص نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اس مفعول کے صیغے کے ساتھ۔ اس کا ایک آسان یہ ہے کہ اس کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اخلاص آگے ہے اور مخلص پیچھے ہے۔ اخلاص محتاج الیہ ہے اور مخلص اس اخلاص کا محتاج ہے۔ اخلاص آگے ہے اور مخلص اس کے پیچھے ہے۔ امت میں یہی ہوتا ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اسم فاعل کے ساتھ، صیغہ اسم فاعل کا۔ لیکن نبی کے بارے میں فرمایا کہ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، یا انہ من عبادنا المخلصین، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ تو وہاں اس کا الٹ ہے، وہاں یہ ہے کہ نبی نے اتنا اخلاص کیا ہے کہ وہ اخلاص سے آگے نکل چکا ہے، نبی آگے ہے اور اخلاص اس کے پیچھے۔ اور اس کا علمی تعریف یہ ہے کہ مخلص وہ ہوتا ہے کہ یحتاج الی الاخلاص، اخلاص نیت کی طرف محتاج ہو، اور مخلص ہوتا ہے، المخلص وہ ہے من کان الاخلاص سجیۃ لہ، اخلاص اس کی بالکل سجیت اور طبیعت بن گئی ہو۔ المخلص وہ من کان الاخلاص سجیۃ لہ، اخلاص اس کی یہ کہ سجیت اور طبیعت بنے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر مخلص وہ نبی ہو ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن ہر نبی وہ ضرور مخلص ہوتا ہے، مخلص بھی ہوتا ہے مخلص بھی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بدء الوحی کے بعد وہی پھر یہ کہ آیت نقل کرنے کے بعد حضرت اقدس نے یہ کر دیا کہ انما الاعمال بالنیت و انما لامرئ ما نوى والی حدیث نقل کر دی، جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ اور حضرت عمر چونکہ وہ ملہم من اللہ تھے، ملہم برحال یہ ہے کہ، اور الہام بھی وہ نبی کا الہام قطعی ہوتا ہے، غیر نبی کا الہام قطعی نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت عمر ہی کی روایت کو مشکات میں بھی آپ نے دیکھا، ابتدا میں اسی کو نقل کیا، یہاں پر بخاری شریف میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ صاحب الالہام تھے، اس بنیاد پر یہ ہے کہ اس روایت کو انہوں نے نقل کر دیا۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں چونکہ اب آپ حضرات فارغ ہو گئے، اب آپ کو طالب علم کہہ کر کے بھی میں نہیں پکار سکتا، اب اصطلاح بدل گئی، لیکن اللہ کرے کہ آخر موت تک آپ اپنے آپ کو طالب علم سمجھے۔ اور یہ رسمی طور پر یہ ہے کہ اب آپ کو تو علماء کہا جاتا ہے، نہ عالم نہ میں ہوں نہ آپ ہے، اور نہ یہ ہے کہ کما حق وہ عالم حسین مدنی تھا، نہ رشید گنگوہی، نہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان، یہ سارے کے سارے بارگاہ الہی کے محتاج تھے، یہ سارے کے سارے۔ نبی بھی آخر تک طالب علم رہتا ہے، رب زدنی علما، اللہم اطلب منک زیادۃ العلم، اے اللہ میں طالب ہوں، مجھے اور دے دو اور دے دو اور دے دو۔ چونکہ اب مسئلہ آپ کی ذمہ داری ہے، بخاری کی جو ابتدائی جو آیت ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ انبیاء کی سوالات، انبیاء کی 3 جماعتیں انہوں نے بنائی ہے مفسرین نے۔ پہلی جماعت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک یہ احکام شرعیہ بیان کریں گے اور مناقب بھی بیان کریں گے، لیکن اگر کوئی نہ مانے تو اس سے کوئی تعرض نہیں ہے، اس کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے، اس پر نکیر بھی یہ ہے کہ سخت الفاظ میں نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر یہ کہ نوح علیہ السلام سے لے کر کے پیارے موسیٰ علیہ السلام تک یہ دوسری جماعت ہے، احکام شرعیہ کو بیان کریں گے، ماننا سبحان اللہ، اور جو نہ مانے تو پھر یہ کہ اس پر جہاد لسانی، زبانی طور پر اس پر نکیر کریں گے اور زبانی طور پر اس کے ساتھ جہاد ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو جماعت ہے انبیاء کی، یہ احکام شرعیہ کو بیان کریں گے، توحید کو بیان کریں گے۔ کوئی مانتا ہے تو مانے سبحان اللہ، نہ مانے تو پھر جہاد باللسان بھی ہوگا اور جہاد بالسنان بھی ہوگا، تیر سے بھی جہاد ہوگا۔ اب یہ آخری جماعت ہے، آپ بھی اسی آخری جماعت کے۔ تو جہاد میں تو پھر یہ ہوتا ہے آدمی کبھی غازی بنتا ہے اور کبھی آدمی شہید بنتا ہے، اس لیے آپ بھی جائیں گے۔ آپ سے میں نے سال کے ابتدا سے ہر ہفتے میں آپ سے عرض کرتا رہا ہوں، لیکن اب سال پورا ہو گیا۔ آپ کو شاید یہ سال طویل معلوم ہو گیا ہو، لیکن میرے لیے یہ سال 2 دن کا بھی نہیں ہوا،
یہ سال اس طریقے پر جا کر کے ختم ہو گیا، اب واہ قسمت میری اور آپ کی ملاقات ہو جائے یا نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اب 24 گھنٹے کے دوران مسلسل ابھی جہاں آپ جائیں درود پڑھیں، اور جیسے سال کی ابتدا سے ہر ہفتے میں روزانہ میں آپ سے کہتا رہا ہوں صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لو۔ اللہ پاک آپ کو سلیم اللہ خان کی قدموں میں ڈال دیں، حسین احمد مدنی کی قدموں میں ڈال دیں، اور رشید احمد گنگوہی اور محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ابو بکر عمر عثمان علی، ابو حنیفہ شافعی مالک احمد بن حنبل، ان کے راستے پر اللہ چلائیں۔ اپنی ساری توانائیاں، اپنی ساری صلاحیتیں آپ اس میدان میں خرچ کریں۔ کوئی ساتھی عربی ٹیچر بننے کا ارادہ نہ کرے، کوئی ساتھی آرمی اور نیوی اور یہ ہے کہ کسی سرکاری ادارے کے خطیب بننے کا ارادہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے ہو جائیں، اگر بسا کا مجبوریاں کوشش کرو، اس میں بھی کوشش کر لو کہ اللہ پاک آپ کو یہ ہے کہ درس و تدریس میں لگا دیں۔ آزاد کوئی مسجد آپ کو مل جائے، اس میں درس قرآن آپ حضرات یہ کہ شروع کر لیں۔ میں نے عرض کیا کہ انبیاء کی یہ تیسری جماعت ہے، یہ جہاد باللسان بھی کریں گے، جہاد بسنان کریں گے۔ اس کے بعد انما الاعمال بالنیات حدیث نقل کر دی، اعمال کا مدار نیت ہے اور منتہا وزن اعمال ہے۔ یہ پوری کتاب بخاری آپ کی کتاب الاعمال ہے، پوری کتاب الاعمال ہے۔ اب کس کے اعمال کتنے قیمتی ہے، کتنے پاور والے اعمال ہیں، اور ان اعمال کے اندر جان کتنی ہے، اس کا پتہ چلے گا۔ باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط، انصاف کے ترازوں کو ہم رکھیں گے اور اعمال کو تولیں گے۔ عمل کبھی تھوڑا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ مضبوط ہے، وہ عمل بہت اللہ کی نگاہ میں زیادہ ہے، اور کبھی اعمال بہت زیادہ ہے لیکن عمل کرنے والا عامل کی نیت کمزور ہے، تو ان اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ آپ 40 سال کے بعد آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا، 40 سال کے بعد نماز کی فرضیت ہوئی، نبوت آپ کو ملی ہے، 23 سال میرے نبی نے نماز پڑھی ہے، لیکن آپ کے علماء کوئی یہ ہے کہ 100 سال عمر پاتا ہے، کوئی 80 سال، کوئی 90 سال، 60 سال، 70 سال لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ بظاہر ان کی نمازیں زیادہ ہیں، لیکن ان کے نمازوں کے اندر اور ان کے اعمال میں وہ پاور نہیں ہے جو نبی کے عمل کے اندر جو پاور ہے اور جو پختگی ہے، استحکام ہے۔ اس بنیاد پر نبی کی ایک رکعت اور کائنات کی ساری نمازیں برابر نہیں ہو سکتے، سب کی نمازیں۔ اس وجہ سے ساتھی جو بھی کچھ کرے، آپ سے میں ایک آسان بات آپ سے عرض کروں گا، جہاں آپ دین کا کام کریں نا، جدھر بھی آپ کام کریں تو وہاں آپ اللہ کی خوشنودی کا ارادہ اور اس کی نیت کر لیں۔ باقی جہاں تک خود آپ کی پبلسٹی ہو جائے، آپ کی تشہیر ہو جائے اور آپ کی نیک نامی ہو جائے، وہ میں اس پر قسم اٹھاتا ہوں وہ خود ہو ہی جائے گا۔ اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، آپ اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا ارادہ کر لیں، اس کی پکی نیت کر لیں، باقی آپ کی نیک نامی خود بخود ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کی خوشنودی کا آپ ارادہ کر رہے ہیں، اس کی نیت کر رہے ہیں اپنے اعمال میں، تو آپ پکے مومن ہیں۔ ایمان جس کا جتنا بھی مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی محبوب الخلق ہوگا، جس کا ایمان جتنا بھی مضبوط ہوگا۔ اور ایمان کیا ہے مولانا؟ ایمان بخاری، مسلم، ترمذی، یہ جتنے وحی خفی ہے اور قرآن پاک جو کہ وحی جلی ہے، جو وحی جلی کو جتنا بھی جانتا ہے، جتنا اس پر عمل کرتا ہے، پکا مومن ہوئی ہے۔ اسی لیے خیال کر لینا صوفی صاحب، چاہے آپ کتنا بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی محنت کرے، لیکن علماء تک، اس لیے کہ ایمان کہتے تصدیق ما جاء بہ الرسول، نبی جو کچھ لے کر کے آیا اس کی تصدیق کر لینا۔ تو تصدیق اس وقت کرو گے کہ نبی جو کچھ لے کر کے آیا اس کو پہچان تو لو نا، وہ کیا ہے؟ وہ وحی جلی ہے اور وحی خفی ہے۔ اس وجہ سے علماء سب سے بڑے مومن ہیں۔ انا اعلمکم باللہ، امام بخاری نے جو کتاب الایمان کے اندر ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ میرا علم تم سب سے زیادہ ہے، میرا تقویٰ تم سب سے زیادہ ہے، اس لیے سب سے پہلا مومن وہ نبی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمومن، مومن بعد میں پہلا مومن رسول۔ جتنا ایمان آپ کا مضبوط ہوگا اور جتنا یہ ہے کہ ایمانیت یہی ہے، وہی جلی وہی خفی، اس کا علم آپ رکھیں گے اتنا ہی، اور ایمان جتنا مضبوط ہوگا آپ اتنا یہ ہے کہ محبوب بن جائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بس یہ ایمان اور اعمال صالح جس کے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے محبوبیت پیدا کر دے گا، اور ایسی محبوبیت جس کا اندازہ آپ کو ہوگا بھی نہیں۔ بعض ہمارے علماء ہیں، ان کی کمزوریاں کوتاہیاں آپ کو نظر تو آتی ہیں، لیکن اندر کیا چیز ہے کہ لوگوں نے دلوں کے اندر ان کو بٹھایا ہے، اندر کوئی چیز ہے، اور پس دیوار کوئی چیز ہے کہ جو آپ کو اور مجھے نظر نہیں آ رہی۔ میں حضرت اقدس
مولانا لقمان علی پوری رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ان کی بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت خوش طبی کرتے تھے، مذاق بھی کرتے تھے، گالیاں بھی دیتے تھے، لیکن میں آپ کے سامنے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مولانا لقمان علی پوری جب قرآن کی تلاوت کرتا تو میں خود اس پہ روتا، لوگ روتے تھے مولوی صاحب، آدمی حیران ہوتا کہ اس قسم کا مذاقی آدمی اور اس قسم کا آدمی، لیکن یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ تلاوت آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کی تلاوت پہ لوگوں کے سینے کٹ جاتے تھے۔ ایک موقع پر کسی انسان نے، کسی آدمی نے کہا کہ یہ کیسے بیکار قسم کا آدمی ہے، بکواس کرتا رہتا، بکتا رہتا ہے۔ تو حضرت اقدس نے مولانا خواجہ خامہ کندیان رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ بات ہوئی، حضرت نے فرمایا اپنے آپ کو لگام دے دو، پتہ نہیں آپ کو کلمہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ آپ مولانا لقمان کے اس پہلو کو تو دیکھتے مذاق کو، لیکن میں آدھی رات کو اس کو روتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں، آدھی رات کو تہجد میں اس کو روتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہے۔ اس لیے یہ ہے پکا بہت مضبوط قسم کا آدمی ہے۔ اپنے ایمان کی تجدید کرو، اس طرح اپنے ایمان کو خوار نہ کرو۔ آپ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت کریں گے، انشاءاللہ یہ پبلسٹیاں، یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ خود بخود یہ ہے کہ آپ کو یہ ہے کہ حاصل ہو جائیں گے۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ یہ آخری باب ہے۔ نیت مبدأ الاعمال ہے، اعمال کے مبدأ نیت ہے اور منتہا اعمال یہ وزن اعمال ہے، اور اسی کو یہ کہ حضرت بیان کر رہے ہیں۔ باقی یہ کہ عوامی تقریر ہم لوگ کرتے رہتے ہیں۔ باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط، ہم ترازوں کو رکھیں گے ذوات القسط، انصاف والے۔ الموازین کی صفت ہے مصدر، یا مبالغہ پر محمول ہے یا مضاف محذوف نکالیں گے۔ ذوات القسط لیوم القیامت، لاجل حساب یوم القیامت، فرماتے ہیں کہ قیامت کے حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ اعمال کو خود تولیں گے یا اعمال کے تولنے کا حکم دے دیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، چونکہ ابتدا سے لے کر آخر تک انبیاء پر وحی لانے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت میکائیل بھی ہے اور دیگر یہ ہے کہ بعض فرشتے، لیکن وہ بہت قلیل ہے۔ اصل یہ ہے کہ وحی لانے والا حضرت جبرائیل ہے۔ جبرائیل کو بھی یہ کہ موجود، اس کو بھی بلایا جائے گا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بھی بلایا جائے گا۔ آدم علیہ السلام کو بھی بلایا جائے گا۔ یا آدم قد جعلتک حکما بینی و بین ذریتک فقم عند المیزان، کھڑے ہو جاؤ اور یہ کہ اپنے اولاد کی ہے کہ اعمال کو دیکھو، ان کے سامنے، آپ کے سامنے یہ ہے کہ ان کو تولا جاتا ہے۔ کافر پکی بات ہے کہ جہنمی ہے، تو اعمال کو کیوں تولا جاتا ہے؟ اس لیے ان کے اعمال کو تولا جائے گا کہ اس پر یہ ہے کہ اتمام حجت کے لیے کہ آپ کو جو بھیجا جا رہا ہے جہنم میں، یہ آپ کے ساتھ زیادتی ناانصافی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ آپ کے خود بد کرداری ہے اور بد عملی ہے، جس کے بنیاد پر مومن جب جنتی ہے تو پھر ان کے اعمال کو کیوں تولیں گے؟ اس لیے تولیں گے کہ آپ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے 10ویں گریڈ کے استحقاق رکھتے ہیں، لیکن اللہ آپ کے اعمال کو تول کر آپ کو بتائے گا، دیکھیں آپ ان اعمال سے جنت کے اس ادنا درجے کی یہ ہے کہ مستحق ہے مشکل سے، لیکن مزید میرا رحم و کرم ہے کہ اوپر والی بلڈنگوں میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ یہ مومن کو بھی بتلانے کے لیے اور کافر کو بھی بتلانے کے لیے۔ باقی جو قرآن میں آتا ہے کہ کافروں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ایسا نہیں ہے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا یعتد به، ایسا وزن کہ جس کا اعتبار ہو، یہ وزن ضرور ہوگا۔ ورنہ اعمال بنی آدم کے اندر کافر بھی داخل ہے، مومن بھی داخل ہے۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامت وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، آدم علیہ السلام کے اولاد کے اعمال و اقوالہم توزن و قولہم یوزن، اور ان کی بات کو یہ ہے کہ اس کو بھی تولا جائے گا۔ حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ حضرت یہ ہے کہ ہم زبان سے جو کچھ ہمارے نکلتے اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں اوندے منہ لوگوں کو جو پھینکا جا رہا ہے وہ ان کی اپنی زبان کی وجہ سے۔ ساتھی اپنی زبان کا احتیاط بھی کر لے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ دوں گا، میں خوش طبی بھی کرتا ہوں اور کبھی کبھی پیار محبت سے کسی کو یہ کہ کچھ گالی بھی دیتا ہوں، آپ اس طرح نہ کرنا، خلق خدا میں رسوا ہو جاؤ گے، بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے ساتھی۔ اور یہ ہے کہ بہت سے اداروں میں کچھ مدرسین نے بھی اس کی کوشش تھوڑی سی کی، لیکن الحمدللہ اچھی پٹائی ان کی ہوئی۔ جامعہ فاروقی میں خود ہی مدرس کو اٹھا کر کے طالب علم نے دے مارا اور اس کو کہا بھی کہ مولی منظور بننے میں آپ کو وقت لگے گا۔ اس کو کہا کہ اس طریقے پر آپ اپنی زبان آزاد نہیں کر سکتے، اس لیے
یہ ہے کہ آپ محبوب اگر بننا چاہتے ہیں اپنے اوپر یہ ہے کہ خوش طبی جس کو مزاح اور مزاح کہتے ہیں اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں خوش طبی کی بات، لیکن کسی کی رسوائی اور اس قسم کی یہ ہے کہ فوش قسم کی باتیں یہ قطع نہ کرے۔ یہاں یہ لیوم القیامت ونضع الموازین القسط، قسط کا لفظ آیا۔ یہاں ایک بات آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ اعمال سب کے تولے جائیں گے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ مستثنیٰ ہے، اعزاز اور اکرام اور احترام کے ساتھ ان کی تشکیل ویسے بغیر حساب کتاب کی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے 70,000 لوگ جو آپ نے پڑھا ہے بخاری شریف کے اندر کہ جو توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، لیکن صحیح ابن حبان کی روایت اس کے ساتھ آپ ملائیں، وہ یہ 70,000 ایسے مقرب ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک 70,000 کا انتخاب کرے گا تو 4 ارب 90 کروڑ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ 4 ارب 90 کروڑ۔ حضرت اقدس مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کو درس دیا، فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے کہ کتنے ہوں گے یہ، لیکن مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 4 ارب 90 کروڑ کے لگ بھگ یہ اس امت میں سے بغیر حساب کے کتاب کے، اور معصوم بچے جو کہ بلوغیت سے پہلے جو کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ بھی بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ کافروں کی اولاد بھی بلوغیت سے پہلے صحیح قول یہی ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ جنتی ہے، اور وہ لوگ کہ جو پاگل ہے ابتدائی سے عقل سے محروم ہے، عقل کی نعمت اللہ نے ان سے لی ہے، وہ بھی بغیر حساب کتاب کی ہے کہ جنت میں یہ ہے کہ چلے جائیں گے، باقی سب کا حساب ہوگا۔ یہاں القسط کا لفظ آیا، وقال مجاہد القسطاس وزنوا بالقسطاس المستقیم، دونوں کا معنی ایک ہے۔ قسطاس بھی قرآن میں آتا ہے، قسطاس اور قسطاس دونوں۔ العدل بالرومیت، یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی انصاف کے، لیکن رومی قرآن میں کس طرح آ گیا؟ تو اس وقت یہ معرب بن گیا ہے، اور جیسے کہ سجیل سنگ گل ہے، یہ ہمارے یہ کہ فارسی اور بلوچی کا لفظ ہے، لیکن یہ کہ سنگ گل اور سجیل یا جاموس گاؤں میش، ایران کی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، اس میں بلاد عرب کے اندر یہ بھینس نہیں ہوتی تھی جاموس، تو یہیں پر یہ اس میں اجمیوں میں گاؤں میش ہم لوگ کہتے ہیں، اور اس گاؤں میش کو پھر جا کر کے یہ کہ جاموس بنا دیا، یا مینگل ہے جیسے کہ مینجل ہے، یا جورب جیسے کہ یہ جوراب جو بنتے تھے، یہ جورب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ جورب اصل میں گورے پاں یہ ایرانی لوگ بناتے تھے، فارسی بان لوگ یہ بناتے تھے، گورے پاؤں کی قبر، تو ظاہر ہے کہ جیسے قبر کے اندر مردہ دفن ہوتا ہے تو اسی طرح جو آپ کے یہ موزے جو بنتے ہیں وہ بھی، اور جورب جو بنتے ہیں اس کے اندر بھی پاؤں گویا کہ دفن ہوتا ہے، تو گورے پاں اب اس کو، اور پاں اس کو بائی استعمال کرتے، گاف کو جیم، تو جورے با، اب یہ ہے کہ جورب اس کو الف تخفیف سے حذف کر کے اس کو اس طریقے پر ملحق بالربائی کر کے استعمال کرتے، جورب یجورب جوربتا، یہ جورب استعمال ہوتا ہے۔ یہ سارے فارسی کے الفاظ ہیں، بخاری میں کئی الفاظ میں نے آپ کو فارسی کے دکھائے، آپ کو یاد بھی ہوگا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو استعمال کیا۔ یہ رومی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ اس پر الف لام داخل ہو گیا تو یہ عربی ہی بن گیا۔ ویقال القسط مصدر المقسط ہے، قسط مقسط کا مصدر ہے، اور مقسط کا مصدر قسط نہیں ہے، مقسط کا مصدر اقساط ہے، لیکن حروف زوائد کو، الف کو ابتدا سے حمزہ کو، اور یہ ہے کہ درمیان سے الف کو حذف کریں گے تو قاف سین تو آئیے رہیں گے۔ فرماتے اور مقسط کا معنی وہو العادل واما القاسط، باقی قرآن میں سورہ جن میں قاسطون جو آیا ہے فہو الجائر، وہ جائر اور ظالم کے معنی میں ہے۔ وبہ قال حدثنا احمد بن اشقاق، پہلا استاد ہے اللہ آپ کا بھلا کرے حمیدی، اور آخری یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ احمد ہے کتاب کے آخر میں، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں حمد کے قائل ہے، حمد ہی ماخذ اشتقاق ہے، احمد کا بھی ماخذ اشتقاق حمد ہے، حمیدی بھی ماخذ اشتقاق حمد ہے، ابتدا میں حمیدی ہے اور آخر میں احمد ہے۔ وبہ قال حدثنا احمد بن اشقاق، باقی میں یہ سند آپ کو بتا چکا ہوں، میری طرف سے جو ساتھی سبق میں سو بھی گئے ہیں اللہ تعالیٰ میری کوتاہیوں کو بھی معاف فرمائے، آپ کی کوتاہیوں کو بھی معاف فرمائے۔ میرے شیخ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ الحدیث عنایت اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد انور مانسروی دامت برکاتہم اللہ علیہ جو تشریف لائے، یہ ہمارے اساتذہ ہیں، اور شیخ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، اس سند کی انشاءاللہ فوٹو کاپی میں آپ کو دے دوں گا۔ اس پر ایک ہنگامہ ہو گیا تھا پاکستان میں کہ مفتی سعید نے
سند نہیں دی ہے مولوی منظور کو، وہ سند کی کاپی بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حیات سعید مفتی سعید پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ پر جو کتاب چھپی ہے اس میں میرا مضمون بھی ہے، اس میں بھی یہ واقع ہے کہ یہ کس طرح اس پر ایک بڑی کوشش چلی اور ایک بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا کہ مفتی سعید تو یہ دیوبند میں اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، وہ کسی کو سند دیتا نہیں ہے، اس طرح اس کو کیسے سند دی؟ لیکن اللہ پاک نے اس کو صاف کر دیا اور مفتی صاحب کی زندگی میں یہ بات صاف ہو گئی۔ دارالعلوم دیوبند والوں نے خود لکھ دیا، ان کے لیٹر پیڈ پر بھی ہے اور کتاب میں بھی چھپی ہوئی ہے، سند بھی میرے پاس بھی ہے، وہ سند بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ شیخ محمد عوامہ دامت برکاتہم العالیہ جن کے ابو داؤد کی تحقیق بھی ہے، اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ ان کی بہت سی کتابیں ہیں حضرت کی، مصنف ابن ابی شیبہ پر 26 جلدوں پر بھی حضرت کی تحقیق ہے۔ اس وقت یہ وہ ترکیہ میں ہیں، ان کی طرف سے بھی اجازت ہے، یہ تمام بزرگوں کی اجازت میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن اصل سند ہماری حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کی ہے، جو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ ان کے استاد ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کی شیخ العربی والعجم حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد ہے حضرت اقدس شیخ الہند مولانا محمود الحسن، یہ آپ کے ابو داؤد پر غلط لکھا ہوا، محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فتاوی محمودیہ، یہ مفتی محمود حسن، یہ بھی مفتی محمود حسن گنگوئی ہے، اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام بھی محمود حسن ہے، محمود الحسن نہیں ہے۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت اقدس رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ وہ شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ محمد اسحاق شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام ہے احمد بن عبد الرحیم، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت ابو الطاہر شیخ ابو الطاہر محمد بن ابراہیم الکردی سے، اور ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی اپنے والد ابراہیم حضرت ابراہیم کردی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے، اور وہ شیخ احمد بن علی سے نقل کر رہا ہے، شیخ احمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ وہ شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ شیخ الاسلام زین الدین زکریا علیہ انصاری سے، وہ حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ابراہیم بن احمد التنوخی سے، ابراہیم بن احمد التنوخی رحمۃ اللہ علیہ وہ ابو العباس احمد بن طالب سے، ابو العباس احمد بن ابی طالب نہیں ہے، ابو العباس احمد بن طالب ہے، اور وہ شیخ ابو علی حسین بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ نقل کر رہے حضرت شیخ ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ شیخ ابو الحسن عبد الرحمن ابن محمد ابن مظفر رحمۃ اللہ علیہ البغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ نقل کر رہا ہے شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، شیخ ابو محمد عبداللہ بن محمد شیخ ابی عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری سے، اور وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، امام بخاری احمد بن اشکال سے، وہ محمد بن فضیل سے، محمد بن فضیل عمارت بن القعقاع سے، وہ ابو زرہ سے، ابو زرہ ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ پیارے پیغمبر سے، پیارے پیغمبر جبریل سے، جبریل اللہ سے نقل فرماتے ہیں۔ یہ آپ کی سند ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ 27-28 اس کے یہ کہ واسطے بنتے ہیں، اجازت ہے آپ کو اللہ کے بھروسے پر، باقی آپ علماء ہیں یہاں پر مزید، چونکہ مسئلہ ترجمۃ الباب ہے کہ اعمال کو تولیں گے، اور اعمال یہ کہ جو جن میں نیت مضبوط ہوگی پختہ ہوگی تو ان اعمال کے اندر یہ کہ وزن بھی ہوگا، اور نہیں تو نہیں ہوگا۔ تو یہاں اسی کی مناسبت سے وبه قال حدثنا ابن اشکاب قال حدثنا ابن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان، یہ کلمہ جملے کے معنی میں ہے، دو جملے ہیں جو محبوب ہے الی الرحمن رحمت والی ذات کو، خفیفتان علی اللسان زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، جیسے کہ عربوں کے بعض کلمے بہت ثقیل ہوتے ہیں اور ان میں اللہ آپ کا بھلا کرے زبان سے صحیح طریقہ پر ادا نہیں ہوتے۔ بلاغت میں آپ نے پڑھا ہے ما لکم تکعکعتم علی کتکعکعکم علی ذی جنۃ افرنقوا انی، وہ دیکھیں کتنا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مشکل لفظ ہے، یہاں اس طرح نہیں ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے بھروسے پر آپ حضرات جائیں، اور یہاں سے امتحان کے متعلق انشاءاللہ کچھ چیزیں میں بعد میں آپ سے یہ ہے کہ عرض کر دوں گا، اور کچھ چیزیں لکھ کر کے بھی انشاءاللہ کل تک آپ کو یہ کہ پہنچیں گے، میں خود انشاءاللہ حاضری دوں گا۔ باقی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حاضری نہ ہو، میری اور آپ کی آخری ملاقات یہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے
اپنے والدین کے پاس جائیں، ان کو بھی ہماری طرف سے آپ کو مبارک ہو۔ تمام ذمہ داریوں کے ساتھ مبارکباد کیا ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، پہاڑ آپ اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو عام فرمائیں، تام فرمائیں۔ آپ کے والدین، آپ کے عزیز و اقارب کی جو تمنائیں آپ سے وابستہ ہے، انہیں کے متعلق اللہ واسطے مستقل یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع بھی ہو، خوب محنت کرے، خوب محنت کرے، خوب محنت کرے۔ جو ساتھی، جن ساتھیوں کو درس کی جگہ مل گئی، قرآن کا درس دے رہا ہے، حدیث کا درس دے رہا ہے، مدرسے میں درس دے رہا ہے، وہ ہمیں فون کریں۔ آپ فون کریں گے تو میرے یہ کہ مردے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے، اگر آپ مجھے فون کریں گے کہ ہماری سیٹنگ ہو گئی تو مجھے خوشی ہوگی، گویا کہ میرے والدین قبروں سے اٹھیں اور وہ زندہ ہو گئے، مجھے خوشی ہوگی۔ اور اگر کوئی خوار ہو گیا ادھر ادھر، وہ اللہ سے اپنے آپ کو منوا نہ سکے، اس طرف اس نے توجہ نہیں کی، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے ساتھی ہمیں فون بھی نہ کریں۔ آپ کے لیے مستقل دعا رہے گی، جہاں خلق خدا کے پاس جاؤ، فیض پہنچانے کی کوشش کرو، فخر و غرور بالکل نہیں کرنا، لوگوں کے دکھ میں، درد میں، مصیبت میں صرف مسجد کے محراب تک نہیں رہنا۔ لوگ آئیں گے آپ کے پاس تو بوڑھے آئیں گے آپ کی تقریر سنیں گے، اور یہ ہے کہ معصوم بچے آئیں گے، باقی نوجوانوں سے، ہر طبقے سے آپ کا تعلق بھی ہو، ہر ایک سے آپ کا رابطہ بھی ہو، آپ کے اخلاق بھی ہو، تحمل ہو، برداشت ہو، لوگوں کے دکھ میں، درد میں، مصیبت میں، پریشانیوں میں، غمی میں، خوشی میں، سب میں آپ شریک ہوں گے، لوگوں کا دکھ آپ اٹھائیں گے، ان کا بوجھ آپ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو وہاں کا چنا ہوا عالم اللہ آپ کو بنائے گا، اور پھلدار قسم کا درخت اللہ آپ کو بنا دے گا۔ آپ کے لیے دعا کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ کے لیے دعا کروں، لیکن بس آپ سے دعا کی بھیک مانگتا ہوں۔ ہائے قسمت آپ کے مبارک چہروں کو میں زندگی میں دوبارہ دیکھ سکوں۔ اللہ جہاں بھی آپ کو لے جائے خوش رکھے، آپ سے دین کا کام لے لے، نبی کا غلام بنائے، عاشق بنائے، راستے پہ چلائے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، پھلدار قسم کا درخت آپ کو بنا دے، میٹھا چشمہ بنا دے، والدین کے اور عزیز و اقارب کے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ نالائق قسم کا آدمی ہو، بڑی کوتاہیاں ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں آپ حضرات، اگر کسی کے شان میں گستاخی کی ہے۔ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، پروردگار جو ان کے مسائل ہے، جو ان کے مشکلات ہے، جو ان کے حاجات ہیں، ان کی جھولیوں کو بھر دے یا اللہ، ان کی جھولیوں کو بھر دے یا اللہ، ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ ان کے عزیز و اقارب، ان کے بوڑھے والدین جو 15-16 سال جنہوں نے ہمارے حوالے کر دیا، یا اللہ ان کی تمناؤں کے مطابق ان کو عالم بنا دے، مفسر بنا دے، محدث بنا دے۔ پروردگار خلق خدا کو ان سے استفادے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنے بندوں کے لیے ان کو مرجع بنا دے، اور ان کو اللہ ساری دنیا ان کی طرف یہ ہے کہ ان کے علوم کے پیاسے ہوں، یا اللہ ان کی مدد فرما دے، دستگیری فرما دے۔ میں نالائق ہوں، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اپنی دانست، اپنے علم قدیم کے روشنی میں پروردگار ان سب کے مسائل کو حل فرما دے۔ ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اکابرین دین، جتنے بھی ہیں جن کی محنتوں کی بدولت پروردگار آج ٹوٹا پھوٹا ترجمہ کر رہے ہیں اور کتابیں ہاتھ میں پکڑ لیں، اللہ ان کی محنتوں کا بہترین سے بہترین صلہ اور بدلہ ان کو عطا فرما دے، جزا خیر ان کو عطا فرما دے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کو ہمارا سلام پہنچا دے، اور ان کی اس کلاس کے رونے کی فریاد بھی ان کو پہنچا دے۔
یا اللہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، لیکن اب تو محمد کو ہم سے راضی کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ابو بکر عمر عثمان کو ہم سے راضی کر دے، 1.25 لاکھ انبیاء کو ہم سے راضی کر دیں، ان کے لیے بدنامی کا باعث ہے، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہم تو بدنامی کے باعث بنے دین کے لیے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ان کی نیک نامی کا سبب بنا دے، جن کے والدین عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ آپ سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، نہایت ایک غریب اور مسکین بکری چرانے والا ایک غریب پہاڑی آدمی کا میں بیٹا ہوں، میرے والدین کے لیے خصوصی طور پر میری والدہ کے لیے دعا فرمائے، جو میرے لیے روتی تھی لیکن میں نے اس کی کوئی خدمت نہیں کی۔ میرے شیخ حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، دیگر تمام اکابرین جتنے بھی ہیں، سب کے لیے دعا فرمائیں۔ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور فرامین آج انتہا کو پہنچے۔ پروردگار اس موقع پر، ختم بخاری کے موقع پر، اللہ تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے، بھیدوں سے واقف ہے، سب کی مشکلات کو حل فرما دے، سب کے مسائل کو حل فرما دے۔ یا اللہ ان میں سے ایک کو بھی ضائع نہ کر دے، ان میں سے کسی ایک کو بھی ضائع نہ کر دے، ایک کو بھی ضائع نہ کر دے۔ یا اللہ ہر ایک کو اپنے دین کا سپاہی بنا دے، دین کا محافظ بنا دے۔ یہ ادارہ آپ کا ہے جامعہ صدیقیہ، اساتذہ کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں۔ ادارہ آپ کا ہے، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے۔ ادارے کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ یہ کہ ان کے مسائل اور مشکلات کو حل فرما دے۔ کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کی دعاؤں سے سب کچھ چل رہا ہے، صرف یہ دعا کریں اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دے۔ ٹوٹی پھوٹی جو خدمت ہو رہی ہے، مدرسے کے جو معاونین ہیں، مساعدین ہیں، تعاون کرنے والے خصوصی حضرات ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، آپ ان سب کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ انہوں نے آپ کے استاد کو بالکل آزاد کر کے چھوڑا ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ساتھی ہمارے سارے کے سارے وہ بہت تعاون کر رہے ہیں، اساتذہ بھی ہیں اور باہر کے لوگ جو مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے بالکل ہر طرح سے یہ کہ غموں سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ آخرت کے غم ہمیں نصیب فرمائے، آخرت کا غم نصیب فرمائے، اللہ اس ادارے کی حفاظت فرمائے۔ میں نالائق ہوں، آپ کے لیے دعا کر بھی نہیں سکتا، مجھے معلوم بھی نہیں ہے، بس یہی کہتا ہوں جو آپ کی ضروریات، جو آپ کے مشکلات ہیں، پروردگار اپنے علم کے مطابق آپ کے سارے مسائل کو حل فرما دے، آپ کے سارے مسائل کو حل فرما دے۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے، اس ملک کے باشندگان کی حفاظت فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، مسلمان جہاں بے بس بے کس بے سہارا ہیں اللہ ان کی مدد فرما دے، فلسطین مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے، یہود کے ظلم کے پنجے سے اللہ اس کو خلاص کر دے، حرمین کی حفاظت فرمائے، مجاہدین جہاں بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے، افغانستان کے لیے خصوصی طور پر خاص طور پر دعا فرمائے۔ لاکھوں ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بھائی معصوم پھولوں جیسے بچے بموں کے نظر ہو گئے، پروردگار یہ ندیاں خون ان کی بہہ گئی، اب تو ان سے راضی ہو جائے۔ پوری دنیا منافق قسم کے جو مسلمان بھی اپنے آپ کو کہنے والے، وہ بھی ان کو چاہتے نہیں ہیں، پوری دنیا ان کے پیچھے لگی ہوئی، یا اللہ ان کی مدد فرما دے، امارت اسلامیہ کو ایک نمونہ بنا دے پوری کائنات کے لیے، امت مسلمہ کے لیے نمونہ بنا دے، ان کے مسائل کو آسان کر دے۔ 30 سال لڑتے رہے اللہ، لاکھوں نوجوان خوبصورت پیارے پیارے معصوم بچے حافظ قرآن اور علماء بموں کی نظر ہو گئے، اب تو راضی ہو جا۔ اب تو راضی ہو جا، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے، اس ملک کی باشندگان مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما دے، مختلف قسم کے امراض مصیبتیں بیماریاں اور آفتیں امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔
بہت کمزور قسم کا انسان ہوں، میرے لیے آپ حضرات خصوصی دعا فرمائیں، آپ کے لیے تو دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری ان ٹوٹی پھوٹی خدمات کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ میرا حشر آپ کے ساتھ کر دے۔ اور ایک اپیل ہے آپ سے، وہ یہ کہ سارے مل کر کے وہاں کہہ دینا کہ ہمارا استاد مسلمان تھا، بس اتنا۔ آپ اللہ کی طرف سے گواہ ہیں، اتنا گواہ بننا کہ اللہ اس کو کلمہ پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا، اللہ اس کو کلمہ پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا، یا اللہ یہ مسلمان تھا، بس نالائق قسم کا مسلمان۔ اس پر آپ گواہ بن جائیں، آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، آخری سانس میرا اللہ کلمہ مجھے نصیب کر دے بس۔ اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان۔ میں انشاءاللہ آؤں گا آپ کی زیارت کے لیے 1-2 مرتبہ۔ حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ وہ تپائی اور وہ جیکٹ بھی لا کر کے آپ کو انشاءاللہ زیارت کرا دوں گا۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر کر دے، کلمہ پر کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ مختلف دوستوں نے دعاؤں کے لیے اپیل کی، اس موقع پر برکت والا موقع ہے اور مبارک گھڑیاں ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما دیں۔ اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔